السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کے تحفظ کی تدبیر ہے، جو انسان کی زندگی کو محفوظ رکھتی ہے۔ جیسے دین انسان کی زندگی کی ہدایت کا نام ہے، تدبیر ہدایت ہے، تقوی تدبیر حفاظت ہے، اور تقوی تمام زندگی کو احاطہ کرتا ہے، مکمل انسان کی زندگی کو۔ انسان کی زندگی مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور تقسیم ہے، شعبے ہیں اس کے، اور ان کا ہر چند آپس میں تعلق ہے، ایک مرکزیت ہے، ان کو حاصل ہے، لیکن ان کی تدبیر اسی تناسب کے ساتھ کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زندگی کے شعبے مقرر کیے ہیں، اسی ترتیب سے، اسی اہمیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی بنائی ہے، اور اسی طرح کی حفاظت بھی بنائی ہے۔ جتنا حساس زندگی کا شعبہ ہے، اسی حساسیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ انسان کی ہدایت کا بھی اہتمام ہے اور حفاظت کا بھی۔ انسانی زندگی میں، انسان کی تمام زندگی میں جس چیز کو دخالت حاصل ہے اور خود اپنی جگہ پر ایک مستقل زندگی کا نمایاں شعبہ ہے، جس کے اثرات انسان کی ساری زندگی پر پڑتے ہیں، مادی زندگی پر، معنوی زندگی پر، عبادی زندگی پر، معاشی زندگی پر، دنیاوی زندگی پر، اخروی زندگی پر پڑتے ہیں۔ وہ انسان کا زندگی کا جنسی پہلو ہے، چونکہ یہ توانائی اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، جیسا کہ حیوان کے اندر بھی ہے، لیکن حیوان کے اندر اس کو الہی تدبیر کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ حیوان خود اپنے شعبہ حیات میں سے کسی چیز کی تدبیر نہیں کرتا، چونکہ اس میں عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی تدبیر نہیں دی گئی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و علم و شعور، آگاہی اور ارادہ و اختیار دیا ہے، اس لیے انسان کی زندگی کا مکمل اختیار اور زمام خود انسان کو سونپ دیا گیا ہے، انسان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور انسان نے جہاں پر اپنی زندگی کے دیگر شعبوں کی خود تدبیر کرنی ہے، البتہ اللہ نے ہدایت و رہنمائی فرما دی ہے، لیکن اس ہدایت کے مطابق تدبیر خود انسان نے انجام دینی ہے۔ ان میں سے انسان کی جنسی پہلو ہے اپنی زندگی کا، جس کی ہدایت کا نظام اللہ نے مکمل نظم و نظام کے ساتھ بنا کے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے، تاکہ انسان اس کو بروئے کار لائے۔ زندگی کے باقی شعبے بھی ایسے ہی ہیں، ان کا نظام اللہ نے بنایا ہے،
ہدایت کے طور پر اور انسان کو سونپا ہے تاکہ اسے نافذ کرے۔ چونکہ یہ زندگی کا بہت ہی بنیادی شعبہ ہے، اہم شعبہ ہے، اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ عموماً جو تعبدی لوگ ہوتے ہیں، تقلیدی لوگ ہوتے ہیں، یہ مثلاً انہیں بدیہیات جب بتائی جائیں تو یہ فتویٰ کی انتظار میں رہتے ہیں کہ اس پر فتویٰ کہاں ہے۔ مثلاً یہ کہ کہا جائے کہ آج جمعہ ہے تو یہ فوراً پوچھیں گے کہ کس کے نزدیک جمعہ ہے، آج کس فقیہ کے نزدیک جمعہ ہے۔ جمعہ کے لیے تو فتویٰ نہیں چاہیے، جمعہ ایک بدیہی چیز ہے، ابھی دن ہے، کس مجتہد کے فتویٰ کے تحت دن ہے، ان کو نہیں چاہیے فتاویٰ، ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں واضحات، قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں بینات، اور لغت میں ان کو کہتے ہیں واضحات، اور منطق میں ان کو کہتے ہیں بدیہیات۔ یہ وہ امور ہیں جو واضح ہیں، بین ہیں، روشن ہیں، اور آپ کی مغلوط زبان میں ان کو کہتے ہیں انڈرسٹوڈ، واضح چیزیں ہیں۔ ان کو سمجھانے کی جو کوشش کرے گا حماقت کر رہا ہے، بے وقوفی کر رہا ہے۔ بینات پر فتوے نہیں چاہیے، واضحات کے لیے رہنمائی نہیں چاہیے، دلیل بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف انسان کی ذہنی سلامتی چاہیے اور عقل کی سلامتی چاہیے تاکہ بدیہیات کو درک کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس میں زندگی کے نظام میں اس توانائی کو ملحوظ رکھا ہے، انسان کی جنسی توانائی کو، چونکہ اللہ نے رکھی ہے یہ توانائی، انسان نے خود اپنے اندر نہیں کھڑی کی، پیدا کی، یا کسی سازش کے تحت انسان میں جنسی توانائی اور جنسی پہلو پیدا نہیں ہوا، فطری ہے، طبیعی ہے، خلقت میں ہے، تکوینی ہے، اور انسان کی زندگی میں جتنی اس کی برکات ہیں اتنے کسی اور چیز کی نہیں ہیں۔ مثلا اپنا وجود آپ دیکھیں، خود ہم موجود ہیں، تو یہ کس انسانی توانائی کا نتیجہ ہے کہ انسان موجود ہے، کہ نسل موجود ہے، اولاد موجود ہے، آبا و اجداد موجود ہیں۔ اگر یہ آبا و اجداد سارے نیک ہوتے، پارسا ہوتے، متقی ہوتے، مانوی روحانی ہوتے، لیکن ان میں جنسی توانائی نہ ہوتی، کوئی اولاد ہی نہیں ہونی تھی، ان کی بچے ہی نہیں ہونے تھے۔ یہ جو آج یہ سارا انسانیت کا نظام بنا ہوا ہے تو یہ اس کی برکت سے بنا ہوا ہے، اور اللہ نے اس مقصود کے لیے اس کو مقرر کیا انسان کے اندر، ایک کمزوری بنا کر یا نقص یا عیب کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت خلقت کی تکمیل کے لیے انسان کے اندر یہ توانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور جیسا پہلے بیان کیا کہ غیر معمولی طاقت بھی اس کے اندر رکھی ہے، غیر معمولی اس کے اندر قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے اس کے لیے نظام کی زیادہ ضرورت ہے باقی شعبہ جات کی نسبت۔ البتہ ہم الہی تدبیر میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی چھوٹے سے معمولی سے بھی انسانی مسئلے کو اللہ نے نظر انداز کیا ہو اور اس کے بارے میں کوئی آگہی، ہدایت نہ دی ہو اور اسے مہمل چھوڑ دیا ہو، یعنی بغیر وضاحت کے، بغیر کسی رہنمائی کے اسے چھوڑ دیا ہو، ایسا ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہر شعبہ کے لیے عموماً علماء، خطباء، واعظین یہ مطلب دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں دین کی جامعیت کے لیے کہ حتیٰ انسان کے رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کے لیے بھی آداب اور نظام بنایا ہے۔ تو جب وہ شعبہ نظر انداز نہیں ہوا تو بنیادی شعبے کیسے نظر انداز ہو سکتے ہیں زندگی کے؟ وہ ایک ضمنی فرعی شعبہ تھا اور اس کے لیے بھی آداب، رہنمائی اور ہدایت ہے۔ تو یہ شعبہ انسان کی زندگی کا مرکزی شعبہ ہے، اور اس کے اثرات انسان کی ساری زندگی پر پڑتے ہیں، ہر معنوی اور مادی دونوں پہلوؤں پر انسان کی جنسی توانائی یا جنسی پہلو کے اثر پڑتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے اللہ نے بہت ہی خوبصورت تدبیر کی ہے۔
اس تدبیر میں تین چیزیں ملحوظ رکھی ہیں، تین چیزیں مقرر کی ہیں: تقوی، عفت اور ازدواج۔ اصل تدبیر تو تقوی ہے تمام زندگی کے لیے، از جملہ اس جنسی توانائی کے لیے تقوی پہلی تدبیر ہے۔ اسی کے ضمن میں عفت ہے کہ جب ازدواج کے وسائل یا مواقع نہ ہوں تو اس صورت میں انسان عفت اختیار کرے گا۔ اور اصل رائے حل جو قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعبہ زندگی کے لیے پیش کیا ہے، اس کو رائے حل بھی نہ کہیں، یعنی اصل تدبیر کی ہے، چونکہ رائے حل ہوتا ہے جہاں پر کوئی عقد پیدا ہو تو حل ہوتا ہے، حل و عقد، حل کھولنے کو کہتے ہیں، عقد گرہ کو کہتے ہیں، تو گرہ لگے تو اس کو کھولا جاتا ہے۔ تو جنسی توانائی گرہ نہیں ہے، عقد نہیں ہے کہ اس کا حل ہو، حل مشکلات کا ہوتا ہے، یہ مشکلات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ توانائیوں میں سے ہے، انسان کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، نہ کہ مشکلات میں سے ایک مشکل ہے۔ لیکن اگر اس کی تدبیر نہ کی جائے، اس کو الہی نظام کے مطابق منظم نہ کیا جائے تو یہ مشکل بن جاتا ہے اور سب سے بڑا بحران انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ جب بحران بن جائے پھر اس کو کہہ سکتے ہیں رائے حل چاہیے، اب اس کو چونکہ گرہ لگ گئی ہے اور عقد ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، رک گیا ہے معاملہ۔ لیکن اگر فطرت کے مطابق جا رہا ہے، طبیعت کے مطابق ہے، اس صورت میں اس کو نہیں کہتے یہ رائے حل ہے، بلکہ تدبیر ہے انسان کی زندگی کی مدیریت کے لیے اور نظم کے لیے۔ ازدواج کے لیے یا جنسی تدبیر کے لیے قرآن کا پہلا حکم اور عام حکم تمام انسانیت اور نسلوں کے لیے حفظ فروج ہے، شرمگاہوں کی حفاظت۔ یہ پہلا ضابطہ ہے تدبیر کا کہ آپ نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، چونکہ جس شرمگاہیں جس توانائی کی مالک ہیں یا شرمگاہوں کے اندر جو قوت رکھی گئی ہے وہ معمولی قوت نہیں ہے، وہ غیر معمولی قوت ہے۔ اس لیے شرمگاہیں غیر محفوظ ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے انسان کو آگاہانہ طور پر دین کا جز بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ آپ شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم جو قرآن کریم نے لگایا ہے یا تدبیر میں دوسرا مرحلہ مقرر کیا ہے حفظ فروج کے بعد، حفظ فروج عمومیت رکھتا ہے، اس کے لیے استثناء نہیں ہے کہ فلاں طبقہ حفظ فروج کرے اور فلاں نہ کرے۔ البتہ چھوٹے غیر ممیز بچوں کی نسبت ایک وضاحت ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں مثلا والدین کو یا کسی کو جو تشخیص ہی نہیں دے سکتے کہ بدن کے اعضاء میں شرمگاہ کون سی ہے اور دوسرا عضو کون سا ہے، ان کے لیے استثناء ہے، لیکن چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں، تشخیص نہیں دے سکتے، لیکن جو ممیز ہو جاتے ہیں، تشخیص دے سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں، ان کے سامنے حفظ فروج کرنا ہے آپ نے۔ اور پھر ازدواج ہے، ازدواج کے لیے قرآن کریم نے اصطلاح نکاح کی استعمال کی ہے، جس کی وضاحت کی ہے کہ نکاح عقد کو نہیں کہتے، جوڑا بنانے کو نکاح نہیں کہتے، بلکہ نکاح گل مل جانے کو کہتے ہیں، یعنی دو زندگیاں، عورت اور مرد اس طرح سے آپس میں قرابت اختیار کریں کہ شیر و شکر ہو جائیں، گل مل جائیں، اور دونوں مل کر اپنی انانیت، اپنا تشخص، اپنی اپنی شخصیت دوسرے کی شخصیت میں ضم کر دیں، گم کر دیں، ذوب کر دیں ایک دوسرے کے اندر۔ اور اگر انا رہے ان کے اندر، یہ میں اور تو کرتے رہیں، اس کا مطلب ہے نکاح نہیں ہوا، یہ ویسے آپس میں رفاقت ہے ان کی یا ملاپ ہے۔ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میں تو ختم ہو گیا ہے، یہ ایک وجود بن گئے ہیں دونوں، یہ نکاح ہے۔ نکاح کے آداب ہیں اور اس میں قرآن کریم نے اس کو اپنی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ عورت اور مرد ان کی خلقت اور خلقت کے بعد ان کا آپس میں نکاح یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورہ روم آیا 20 میں، آیا 21 میں ہے،
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم میں سے اللہ نے تمہاری ازواج پیدا کی ہیں، تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ جو سیاق ہے قرآن کریم میں یہ انہی آیات کا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہے سورہ روم کی آیہ 20 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، مٹی سے اللہ نے بشر بنا دیا اور اسے پھیلا دیا زمین کے اوپر، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ خلقت کے بعد جو بڑی نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ تمہی میں سے تمہاری ازواج بنائی ہیں۔ اور پھر آگے ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ارض و سماوات ہیں اور تمہاری مختلف زبانیں ہیں، تمہارے رنگ ہیں۔ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ تو ایک پورا سیاق ہے اللہ کی نشانیوں کا، جن میں سے دوسری بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، مرد اور اس کی زوجہ یا ازواج کو ذکر کیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے نشانیاں بنایا ہے اپنی، آیت ہم عموماً علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں، بڑے علماء جو درجہ اجتہاد پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو ہم آیت اللہ کہتے ہیں، لیکن قرآن آیت اللہ انہیں نہیں کہتا، بڑے علماء کو۔ قرآن شادی شدہ جوڑے کو آیت اللہ کہتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہاری بیویاں ہیں۔ تو بیویاں جتنی بھی ہیں یہ ساری آیت اللہ ہیں قرآن کے مطابق، اصطلاح کے مطابق نہیں۔ ازواج ساری آیت اللہ ہیں، آپ آج سے کہنا ان کو شروع کر سکتے ہو۔ بعض آیت اللہ العظمیٰ ہیں جو بڑی بیویاں ہیں، سینئر ہیں، بعض ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو عظمیٰ نہیں بنی، ابھی آیت اللہ ہیں۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں بیان کر رہا ہوں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کیوں اللہ کی نشانی ہے اور اللہ نے یہ نشانی اس طرح بنائی ہے کہ مرد اور اس کی زوجہ بنائی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اب توجہ قرآن کی تعبیرات پر کریں کہ تاکہ سکون پائیں، تسکنو تم یعنی مرد سکون پائے، الیہا ازواج کے ہمراہ، ازواج کے ساتھ، ازواج کے پہلو میں، ازواج کے ذریعے تم یا ان کے نزدیک ہو کر تم سکون پاؤ۔ مرد بغیر اس کے سکون نہیں مل سکتا مرد کو جب تک ازدواج نہ کر لے، چونکہ قرآن کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہاری ازواج بنائی ہیں تاکہ تم سکون پاؤ، الیہا ان ازواج کے ساتھ۔ ازواج کو نہیں کہا، خواتین کو نہیں کہا کہ تمہیں سکون ملے گا مرد کے ساتھ، مرد کو کہا گیا ہے کہ تمہیں سکون ملے گا خواتین کے پاس، خواتین نہیں، ازواج بیویاں، چونکہ خواتین عام صیغہ ہے، سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ بیویوں کے پاس تمہیں، ازواج کے پاس تمہیں سکون ملے گا۔ جب انسان جوان ہو جاتا ہے پھر ماں بچے کو آغوش میں لیتی ہے سکون دینے کے لیے، یہ نہیں ہے ابھی چھوٹا تھا دودھ پیتا تھا تو ماں کی آغوش میں سکون ملتا تھا اس کو، اب جب بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، تو اب ماں کی آغوش میں اول تو جاتا ہی نہیں ہے، جائے بھی تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ کسی اور کی مثلا باپ کی آغوش میں چلا جائے جوان لڑکا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس کے سکون کا اللہ نے جو بنایا ہے شعبہ ادارہ وہ ازواج ہے تاکہ سکون ملے، اور اگر یہ سکون نہ ہوا، سکون کی جگہ متقابل حالت کیفیت اضطراب ہے، اضطرار ہے۔ اگر انسان سکون میں نہ ہو تو اضطراب میں ہوتا ہے، اضطرار میں ہوتا ہے۔ تو اگر سکون کا بندوبست نہیں کیا آپ نے، جیسے شیرخوار بچے کو سکون چاہیے، اس کو جھولا چاہیے، گہوارہ چاہیے، ماں کی آغوش چاہیے، نرم بستر چاہیے، اگر یہ نہ دیں اس کو تو اضطراب میں ہے اور تکلیف میں ہے، روئے گا، چیخے گا، پکارے گا۔
تو یہ جوان بھی اسی طرح، یہ بھی شیرخوار بچے کی طرح اس کو گہوارہ چاہیے. گہوارہ سکون کے لیے، سکون کا گہوارہ مرد کے لیے ازواج ہیں. یہ حیثیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج اور ان مردوں کے درمیان جو تحفہ ہدیہ دیا ہے، شادی کا ہدیہ، وہ مودت و رحمت ہے. وجعل، یعنی اللہ نے خلق کی ازواج، اور یہ نشانیوں میں سے ہے، اور پھر اس کی تکمیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواج کی مودت و رحمت کے ہدیے کے ساتھ. شادی ہوتی ہے، سب ہدیہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو قریبی ہوتے ہیں جن کو کوئی خوشی ہوتی ہے. البتہ رکھ رکھاؤ کے لیے بھی بعض دیتے ہیں، خوشی کے بغیر بھی، چونکہ انہوں نے دیا تھا ہمارے بچوں کی شادی میں، ہم نے جواباً ان کو قرض اتارنا ہے. لیکن ہدیہ عموماً اس پیشکش کو کہتے ہیں. پیشکش جو پہلے جو چیز دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنی خیر سگالی، اپنی ہمدردی، اپنی محبت کا اظہار کریں. ہدیہ نمایاں، پہلے سب سے نمایاں چیز جو آگے آگے ہو، دور سے نظر آئے، اس کو ہادیہ کہتے ہیں. ہادی وہ امام جو پہلے نظر آئے، ہدایت وہ نشانیاں جو سامنے آگے نظر آئیں راستے کے لیے. ہادیہ قربانی کو بھی کہتے ہیں، چونکہ اسے آگے حاجی کے آگے آگے چلایا جاتا ہے، نمایاں کر کے، رنگ کر کے، یا اس کی گردن میں کوئی چیزیں لٹکا کے اس جانور کو ہادیہ کہتے ہیں. اور ہدیہ، ہدیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے ہی اس تک پہنچ جائے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. جانے سے پہلے آپ کا ہدیہ جانا چاہیے. مثلا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ بعد میں جائیں، ہدیہ پہلے جائے. اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو عموماً ہدیہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی ہدیہ آگے ہی ہوتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے. جیب میں ڈال کے نہ جائیں، نمایاں ہو، جو آپ کا استقبال کر رہے انہیں پتہ ہو کہ ہمارے لیے یہ ہدیہ لائے ہیں. نمایاں چیز جو آگے ہو، روشن ہو، واضح ہو، اس کو ہدیہ کہتے ہیں. شادی میں ہدیہ دیا کریں. ویسے بھی ہدیہ تاکید ہے روابط کے لیے، استحکام احساسات کے لیے، دوستوں کے مابین، رشتہ داروں کے مابین، ذوی الحقوق کے مابین. ہدیے کو نظر انداز نہ کریں. اور یوں نہیں کہ بہت قیمتی ہدیہ ہو، نہ معمولی ہو تو بھی ہدیہ بہت اثر دکھاتا ہے اپنا. ہدیے کے غیر معمولی اثرات ہیں انسانی معاشرت کے اوپر. ہدیہ ضرور دیں آپ، بے شک اپنے گھر میں دیں، اپنے بچوں کو دیں، بچے آپس میں دیں، رشتہ داروں کو دیں، میاں بیوی آپس میں دیں، دوسرے دیں. موقع آتا ہے، مختلف مواقع آتے رہتے ہیں، ان کو ہدایہ پیش کریں. کنجوسی نہ کریں، ہدایہ میں کنجوسی پیش نہ کریں. ہدیے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، ہدیے احساسات انسان کے جگا دیتے ہیں، ہدیے تکالیف فراموش کر دیتے ہیں، گلے شکوے ہدیے دور کر دیتے ہیں، دل نرم کر دیتے ہیں ہدیے. اس لیے یہ معمول بنا لیں اپنا. جو لوگ جن سے آپ چاہتے ہیں زیادہ قرابت ہو، رشتہ ہو، احترام ہو، تو ہدیے سے ان کو تسخیر کریں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے. اور حضور سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے لیے ہم ہدیہ لے آتے تھے. ہر چیز رسول اللہ کے لیے لے آتے، کوئی مرغی لے آتا، کوئی بکری لے آتا، کوئی کیا لے آتا. تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیا پسند کیا کرتے ہیں ہدیہ. تو حضور فرماتے تھے کہ مجھے سب سے میرا پسندیدہ ہدیہ اگر مجھے دینا چاہتے ہو تو خوشبو ہے، عطر ہے. یہ رسول اللہ کا سب سے پسندیدہ ہدیہ تھا. تو ہدیہ آپ بھی دیں. جن کو خوشبو پسند ہے، زیادہ کو خوشبو پسند ہے، انہیں کوئی کھانے کی چیز پسند ہے، ان کے لیے مٹھائی لے جائیں. جس کو جو چیز پسند ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ چیز اس کو دیں. کئی لوگ ایسے ہیں وہ خوشبو لگاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی خوشبو ان کی جرابوں سے آتی ہے، وہی ان کے لیے لطف اندوز ہونے والی چیز ہوتی ہے. خوشبو کی ویسے تاکید ہے کہ اپنی زندگی کو معطر رکھو، خوشبوؤں کے ساتھ گھر کو معطر رکھو، اپنے کپڑے، لباس، شخصیت معطر رکھو.
ہدیہ ہدیہ پہلے تقدیم کی جانے والی چیز، پہلی پیش کش، یہ دو لفظ ہیں، پیش کش ایک نہیں ہے، پیش اور چیز ہے اور کش اور چیز ہے۔ پیش پہلے کو کہتے ہیں، پسو پیش، پس بعد کو کہتے ہیں، پیش پہلے کو کہتے ہیں، اور کش یعنی جو چیز پہلے نکال کے پیش کی جاتی ہے، پہلے نکال کے دکھائی جاتی ہے، وہ ہدیہ ہے۔ شادی میں ہدیہ دیتے ہیں، اللہ بھی شادی میں ہدیہ دیتا ہے، اور سب سے قیمتی اور سب سے ضروری جو بالکل شادی شدہ جوڑے کے عین ضرورت ہے، مطابق ہے، وہ دیتا ہے، وہ ہے دو ہدیے اللہ کی طرف سے، دو پیکٹ دیے جاتے ہیں، ایک مودت اور ایک رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج بنائی ہیں تاکہ تمہیں سکون ملے، ان کے پاس، ازواج کے پاس سکون ملے۔ جو عورتیں گھر کو پرسکون نہیں بناتی شوہروں کے لیے، ان کے شوہر کسی دوسری عورت کے پہلو میں جا کے سکون حاصل کرتے ہیں، پھر یہ گلہ کرتی ہیں کہ میرا مرد جو ہے وہ گھر آتا نہیں ہے، دیر سے آتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ تو سکون فراہم کرو، مرد کو گھر میں سکون فراہم کرو۔ پرسکون گھر سے کوئی مرد فرار نہیں کرے گا، چونکہ اصل مقصود ہی سکون تھا۔ اور بعض اوقات ازدواجی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بے سکونی ہو جاتی ہے، گلہ شکوہ، چڑچڑاہٹ، لڑائی اور ایک اضطراب کی کیفیت گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جب احساسات ہی ایک دوسرے کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلا فریضہ ازواج کا سکون پہنچانا ہے، کہ مرد خاتون کے لیے باعث سکون ہو اور بیوی مرد کے لیے، شوہر کے لیے باعث سکون ہو۔ ابھی ہم قرآنی نقشہ انسانی زندگی کا یا ازدواج کا پیش کر رہے ہیں، یعنی تقوی کی تشریح کر رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام تقوی حفاظت کا بنایا ہے۔ اس کے اندر پھر اس نقشے میں یہ خاکہ ہے، اسکیچ ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ پھر اس کے اندر جیسے آپ پینسل سے کاغذ کے اوپر، صفحے کے اوپر ایک خاکہ بناتے ہیں، پھر اس خاکے میں رنگ بھرتے ہیں آپ، اسی طرح یہ خاکہ قرآن نے انسانی زندگی کا بنایا ہے، اور پھر روایات نے اس میں رنگ بھرا ہے۔ بہت خوبصورت نقاشی ہے اس نقشے کی، جیسے آج کل انجینئرز بناتے ہیں۔ پہلے یہ صرف پیپر پہ ہی نقشے بناتے تھے اور اس میں رنگ بھرتے تھے ہاتھوں سے، قدیم زمانے میں جب یہ کمپیوٹر نہیں تھا، مشینیں نہیں تھیں، سافٹ ویئر نہیں تھے، تو یہ نقشے، اس زمانے کے نقشے بنے ہوئے ہیں، خوبصورت نقشے، بعض محنت کر کے بناتے تھے۔ اب یہی کام کمپیوٹر کر کے ان کو دے دیتے ہیں، اور نقشے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی پہلوؤں کے ہوتے ہیں، چونکہ جسم کے 3 پہلو ہوتے ہیں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی یا گہرائی، جن کو ڈائمنشن کہتے ہیں، اور مخفف اس کا ڈی استعمال کرتے ہیں، 2D 3D، یعنی وہ نقشے یا وہ تصویریں جو تینوں پہلو بتا رہی ہیں، وہ تصویریں جو 2 پہلو بتاتی ہیں، وہ تصویر جو صرف ایک پہلو بتاتی ہے۔ تو زندگی کا، قرآن کی ازدواجی زندگی انسان کی، اس کا 3D ہے قرآن نے جو بنایا ہے، یعنی سارے پہلو زندگی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، تشریح کیے ہیں کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے۔ 3D یعنی اس کا ظاہری، مادی، جسمانی پہلو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کا معنوی، روحانی، باطنی پہلو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس کا سماجی پہلو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کے ہر شعبے کو قرآن نے مد نظر رکھ کر یہ تصویر بنائی ہے۔ جب ازدواج ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو ہدیہ ملتا ہے، نکاح کے بعد مودت و رحمت کا ہدیہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ چونکہ مودت و رحمت اللہ ہی کے پاس ہے یہ ہدیہ۔ رسول اللہ نے کوشش کی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے اندر مودت و رحمت قائم کرنے کی، الفت، محبت، جیسے جس کی بڑی مثال اوس و خزرج تھے، یا مہاجر و انصار، چونکہ رسول اللہ جس قوم میں آئے اس کی بڑی بری حالت تھی،
پہلے مکہ میں تشریف لائی، قریش و غیر قریش بدترین انسانی زندگی جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ گزار رہے تھے، جن کے اندر کوئی انسانی قدریں نہیں تھیں۔ اور پھر جب ہجرت کر، یعنی اتنی مشکل زندگی تھی یا مشکل ماحول تھا کہ رسول اللہ کے لیے رہنا ہی محال ہو گیا مکہ میں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ کی جیسی شخصیت، شرح صدر رکھنے والی شخصیت، تحمل رکھنے والی شخصیت، بردبار شخصیت، صبور شخصیت، مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا۔ مکہ چھوڑ دیا، مدینہ آئے تو پہلی مشکل یہ تھی کہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا دشمنی میں یہ مبتلا ہیں۔ پہلا کام ان کے درمیان اخوت اور مودت و محبت قائم کرنا تھا، سماجی مودت۔ لیکن کیسے قائم کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارا کام ہے، مودت کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ کو فرمایا کہ اگر آپ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے درمیان آپ محبت و مودت قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے درمیان محبت و مودت قائم کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف سے جب قریب کیا، تقرب ان کا ہوا، تو اللہ نے ان کے درمیان مودت و رحمت ڈال دی۔ لیکن جو عمومی ہدیہ ہے اللہ کا وہ ازدواج کو ہے۔ ایک محبت لڑکا لڑکی شادی سے پہلے کرتے ہیں، یہ مودت نہیں ہے، محبت نہیں ہوتی، یہ شہوت ہوتی ہے۔ ویسے کہتے محبت ہے اس کو کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی، یہ غلط کام کو اچھا نام دیا ہوا ہے انہوں نے، ناجائز کام کو جائز کرنے کے لیے لانڈرنگ کی ہے انہوں نے۔ ایک منی لانڈرنگ ہے اور ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے تعلقات، ریلیشنز کی لانڈرنگ ہے، محبت اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ ناجائز تعلقات کو ہوس رانی کا تعلق اور شہوت رانی کے تعلق کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ محبت ایک مقدس چیز ہے، اور محبت ایک الہی مانوی اللہ کی رحمت میں سے، نعمتوں میں سے ہے محبت۔ جس کے ساتھ بھی ہو، اولاد کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، انسانوں کی محبت ہو، اولیاء کی محبت ہو، ائمہ کی محبت ہو، اللہ کے ساتھ محبت کبھی بھی منفی پہلو میں نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ مثبت ہے۔ لیکن یہ جس کو ہم کبھی محبت کہہ دیتے ہیں وہ شہوت ہے، محبت نہیں ہوتی۔ محبت اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے، اور مودت و رحمت دونوں یہ ہدیے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب آپ توجہ کریں کہ جو تعلق عورت مرد کا شادی سے، نکاح سے پہلے قائم ہوتا ہے اس کو یہ محبت کہتے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ محبت ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے۔ جو نکاح سے پہلے پیدا ہو جائے وہ محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت تو اللہ نے دینی ہے۔ تو ناجائز تعلقات کو اللہ کیسے محبت کے رشتے میں منسلک کرے گا جو ممنوع ہے، جس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھنا، اور اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے کہا تھا اس سے تعلق نہیں رکھنا، آپ نے قائم رکھ لیا، تو اب چلو میں تمہارے درمیان محبت ڈال دیتا ہوں۔ جس آیا کی وجہ سے ہم بحث کر رہے ہیں، سورہ ہود کی آیا مبارکہ، جس میں قوم لوط کا ذکر تھا کہ قوم لوط اس بیماری میں، جنسی بیماری میں، جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے، اور ہوس رانی کرتے تھے مرد مردوں کے ساتھ، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور ظاہر ہے کہ اس سیاق میں تقوی کا مطلب یعنی اپنی اس جنسی زندگی میں تقوی اختیار کرو، حفاظت کرو، اور وہ حفاظتی نظام قرآن نے ذکر کیا ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ تو اگر قوم لوط کی طرح مرد کو مرد سے محبت ہو جائے تو اس کو تو محبت نہیں کہتے، شہوت ہے، یہ ہوس ہے، یہ پستی ہے، یہ حیوانیت ہے، اس کا نام محبت رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو ممنوع ہے، جرم ہے، غلط کام ہے۔ آپ کو مرد سے جو تعلق ہوتا ہے یا تمایل پیدا ہوتا ہے یہ شہوت ہے، ہوس ہے۔ محبت اللہ ڈالتا ہے عورت مرد کے درمیان نکاح کے بعد، چونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم میں سے اللہ نے تمہاری ازواج خلق کی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تب ان کے قربت میں سکون پا سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ ازواج کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان مودت و رحمت قرار دیتا ہے. یہ شادی کا پہلا ہدیہ ہے جو اللہ دیتا ہے. اب شادی کا ہدیہ والدین عموماً دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، ٹرک بھر کے، ٹرالا بھر کے سامان کا دے دیتے ہیں، وبال. اور مرد بھی بڑا سینہ تان کے وہ ٹرک اپنے گھر اتار لیتا ہے، پہلے ہی گھر بناتا ہے، کئی کمرے بناتا ہے کہ شادی ہوگی اور بیوی اتنا جہیز لے کر آئے گی. یہ شرمندہ ہونا چاہیے اس مرد کو، سرنگو ہونا چاہیے اس کو جو عورت سے گھر بھرتا ہے، عورت کے جیب سے اور عورت کے والدین سے گھر بھرتا ہے. نامرد ہے یہ، مرد نہیں ہے. مرد وہ ہے جو اپنی زوجہ کے حقوق خود ادا کرے، اس کی زندگی خود دے، اس کے تحفظ خود دے، اس کی ضروریات، نان نفقہ. جہیز سامان کو کہتے ہیں. جہازہ عربی زبان میں مجاہز، تجہیز، ضروری سامان کسی کو دینا. مثلا مسافر جس کو سفر کا وہ سامان دے دیا جائے جو اسے سفر میں ضرورت پڑے گا، تو اس کو تجہیز المسافر کہتے ہیں. یعنی مسافر کو وہ سارا سامان دے دیا گیا جو اس کی راستے میں ضرورت ہوگی. اسی طرح آپ کسی اور کام کے لیے کسی شخص کو بھیجتے ہیں تو اس کام کے لیے جو ضروری وسائل ہیں وہ تجہیزات کہلاتے ہیں. مثلا آپ نے حملے کے لیے فوج بھیجی ہے تو یہ تجہیز الجیش کرو. آپ تجہیز الجیش کا مطلب یعنی جہیز دو. جہاز، جہیز دونوں عربی لفظ ہیں. ابھی آپ جو ایروپلین کو جہاز کہتے ہیں یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ اردو لفظ ہے. جہاز اس کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے نشئی کو بھی جہاز کہتے ہیں. عربی میں جہیز اور جہاز دونوں جائز ہیں. سامان، وہ سامان جو فوج کو لڑائی کے لیے دیا جاتا ہے جس سے وہ جنگ کر سکے. پولیس ہے، پولیس نے امن قائم کرنا ہے تو تجہیز کرو، جہیز دو اس کو. جہیز یعنی وہ سارا سامان دو جس کے ذریعے سے امن قائم کر سکیں. اسی طرح کوئی تعلیم کے لیے آپ نے مثلا اگر تعلیم کے لیے استاد مقرر کیا ہے، بچے کو تعلیم کے لیے بھیجا ہے تو اس کو جہیز دو. بچے کو بھی، بچے کا جہیز یہ ہے کہ تعلیم کی اسٹیشنری، کاپی، پینسل، کتاب ساری دے دو. صرف بچہ پیدا کر کے مدرسے میں نہ چھوڑو بلکہ اس کے جوتے، یونیفارم، لباس، اسٹیشنری، کاپی، پین، پینسل، ساری چیزیں فیس سمیت، یہ اس کا جہیز ہے، یہ سارا آپ دو اس کو. تو جہاز یا جہیز، تجہیز ضرورت کا سامان کو کہتے ہیں. ضرورت کا، بیوی کی ضرورت کا سامان شوہر کے ذمہ ہوتا ہے. باقی کسی مخلوق کو اللہ نے یہ سزا نہیں دی. ماں باپ بچی پیدا بھی کریں اور پھر داماد کا گھر بھی بھریں، یہ ہندوؤں نے یہ ظلم ٹھونسا ہے برے صغیر پر، اور مسلمانوں نے اس کو پسند کر کے چن لیا ہے. ابھی مومن علماء سب جو بھی شادیاں کرتے ہیں وہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ابھی کہ ہم بچیوں کو جہیز دینا ہے. نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ناک کٹ جائے گی. خوب یہ ناک کٹنے دو، یہ معصیت والی ناک. اخذت العزت بالاسم، یہ گناہ کارانہ مجرمانہ ناک کٹ جائے بہتر ہے یہ، چونکہ یہ تو برباد کر رہی ہے خاندان کو. اس خاندان کے پاس جو جمع پونجی تھی، جو مریضوں کا خرچہ تھا، بچوں کی تعلیم کا خرچہ تھا، باقی گھر چلانے کا زمین تھی، جگہ تھی، وہ ساری بیچ کے شادی کر دی، ورنہ بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. یہ ظلم ہے سماجی جو ہم نے کسی دوسری قوم سے لے کر اپنے اوپر ٹھونس دیا ہے اور جس سے زندگیاں ساری خراب کر دی ہیں، نظام خراب کیا ہوا ہے. اور شادیاں ہو نہیں رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں کمر شکن ہیں، اور پھر جہیز کے مسائل ہیں. جو کچھ آپ نے ازدواج کرنی ہے اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ساری شوہر کے ذمے ہیں. شوہر کو کیا ملے گا اس سے؟ سکون. یہ جو خرچہ کرے گا، یہ جو زحمتیں کرے گا، ایک تو مرد ہے، مردانہ توانائی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، مردانہ طاقت اس کے اندر رکھی ہے. محنت مشقت کے لیے مرد بنایا ہے، محنت و مشقت کے لیے عورت نہیں بنائی. عورت کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نہیں بنائی، عورت تعمیراتی کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، فیکٹریوں میں کے لیے عورت اللہ نے نہیں بنائی ہے. عورت بنائی ہے تاکہ وہ سکون کا مسکن
ایجاد کرے، خود بھی پرسکون رہے اور اپنے خاندان کو بھی سکون دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مودت و رحمت کا تحفہ رکھا ہے۔ ازدواج کے بعد، شادی کے بعد جو محبت عورت مرد میں پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کا ہدیہ ہے۔ اگر نہیں پیدا ہو رہی تو ہدیہ خدا کا یا لیا نہیں آپ نے، یا دیا نہیں اللہ نے آپ کو، کوئی خرابی کی ہے آپ نے کہ شادی ہو گئی ہے لیکن ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ رحمت بھی ہے، نرم دلی، ہمدردی۔ شادی کے بعد جب تلخی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے، درستگی آ جاتی ہے۔ ایک مومن وہ کہہ رہے تھے کہ عورت کو تو اسلام کہتا ہے کہ روب میں رکھو، دبا کے رکھو اس کو، جب بھی گھر میں آتے ہو تو کھانسی نہیں بھی آتی تو بھی زور سے کھانسو تاکہ ڈر جائے وہ، اور پھر وہ اگر صحیح کام بھی کرے تو بھی اس کو ڈانٹو تاکہ غلط کام کا سوچ ہی نہ سکے وہ۔ مثلا اگر پانی مانگا ہے اور وہ ٹھنڈا پانی لے کر آئیے، وہ پانی پھینک دو، تو یہ کیا گرم پانی لے کر آئیو، تھا ٹھنڈا، لیکن آپ جب پھینکو گے تو وہ ڈر جائے گی، سہم جائے گی، اور کبھی سوچے گی بھی نہیں کسی اور کام کا آپ کے خلاف۔ یہ جانوروں جیسا سلوک ہے، یہ نہیں ہے عورت کے ساتھ عورت پہ روٹ ڈالنے کا۔ رحمت، نرمی رکھو آپ، رحم اور مودت۔ مودت محبت ہی کو کہتے ہیں، لیکن فرق ہے، محبت اور مودت میں فرق ہے۔ قرآن میں یہاں یہ لفظ مودت استعمال ہوا ہے میاں بیوی کے لیے، جس میں محبت ہے، اور محبت وہ جو ایک آرزو بن کر ظاہر بھی ہو جائے۔ بعض اوقات محبت دل میں ہوتی ہے لیکن انسان اسے ظاہر نہیں کرتا، ایسی کثرت سے ہوتی ہیں، کئی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں لیکن جھجک کی وجہ سے، شرماہٹ کی وجہ سے انسان کہہ نہیں سکتا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کوئی چیز پسند ہے مجھے۔ بس کھانا کھاتے ہوئے انسان کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، لیکن چونکہ محفل ہے، مجلس ہے، تو اس ڈش کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ فرض کرے کوئی چیز اچھی آپ کے من کی بنی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں دوبارہ ڈالیں، لیکن دل چاہتے ہوئے بھی دوبارہ نہیں ڈال رہے آپ، یہ چھپی ہوئی محبت و اشتہا ہے آپ کے اندر۔ بعض لوگ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، جب دوبارہ کوئی چیز لینی ہو تو اس کی پہلے تعریف کرو میزبان کے سامنے کہ یہ بہت زبردست چیز بنائی ہے، وہ خود کہے گا کہ اور لے لو، آپ تھوڑی سی لے لو۔ طریقہ سیکھو آپ اس کا کہ جو چیز پہلی دفعہ تو سب کھا لیتے ہیں، لیکن دوبارہ جی کر رہا ہے آپ کا اور شرمندگی سے بھی بچنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ اس چیز کی تعریف کرو کہ یہ بہت اچھی ہے، تو وہ خود کہے گا، ڈال کے دے گا کہ یہ لو، کھا لو آپ۔ مقصود یہ تھا کہ بتانا کہ بعض اوقات انسان کے اندر کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، وہ چھپا لیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ محبت بھی اسی طرح ہے، کشش کو محبت کہتے ہیں، اور یہ کشش انسان چھپا لیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو تمنا بن جائے، جو انسان کی خواہش بن جائے، جو انسان کی اظہار میں آ جائے، نمایاں ہو جائے۔ انسان زبان سے ظاہر نہیں کر سکتا، نگاہوں سے ظاہر کر سکتا ہے، اپنے اشاروں سے ظاہر کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے دل کے اندر ہیں، ہم دوسروں پہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی تمنا بنا کے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ مودت ہے جو اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان ڈالتا ہے۔ یہ تحفہ ہے، جن میاں بیوی کو مل گیا ہے وہ شکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ہدیے پر کہ اللہ تو نے ایک تو ہمیں پیدا کیا ہے، پھر تو نے دوبارہ میری شادی کروائی ہے، ازدواج میرے لیے مقرر کی ہے، اور پھر اس زوجہ کے ساتھ محبت میرے دل میں پیدا کی ہے اور مودت پیدا کی ہے، یہ بھی تیرا شکریہ ہے۔ اور دوسرا تحفہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، مودت سے بھی بڑا، اور وہ رحمت ہے۔ رحمت یعنی نرمی۔ یہ اہم نقطہ ہے، اس کو اب یہاں ہم ضمنی بحث کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہیں، لیکن کسی اور مقام پہ اس کو زیادہ کھولیں گے انشاءاللہ اس کو، اور پہلے بیان بھی کیا ہے رحمت کا معنی، کہ رحمت اس نرم دلی کو کہتے ہیں جو انسان کسی ضرورت مند کو ضرورت کی چیز سے محروم حالت میں دیکھتا ہے، ضرورت مند کو ضرورت سے محروم پاتا ہے جب، اور یہ روز ہی ہوتا ہے،
ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں ضرورتیں ان کی ہیں اور وہ ضرورتیں پوری نہیں ہیں. ضرورت مند کی ضرورت جب پوری نہ ہو، فراہم نہ ہو، تو اس حالت میں انسان جب دیکھتا ہے ضرورت مند کو، دیکھنے کے بعد انسان کے اندر ایک نرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک ادراک پیدا ہوتا ہے کہ میں اس حالت سے، اس قسم پرسی سے، اس ترحم آمیز حالت سے، اس عجز و ناتوانی سے، درماندگی سے میں اس شخص کو نکالوں باہر. اور جو آپ کے اندر احساس پیدا ہوا ہے، نیت پیدا ہوئی ہے کہ میں اس ضرورت مند کو ضرورت پوری کر کے اس قسم پرسی سے نکال سکتا ہوں، اس کو رحمت کہتے ہیں. مرد کے اندر، عورت اور مرد دونوں کے اندر رحمت ہونی چاہیے. رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت چاپلوسی کو نہیں کہتے، جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت میرے خیال میں دنیا کے سب سے بڑے انہوں نے ایوارڈ جیت لیا ہے. اس کو نہیں کہتے رحمت، نرمی یا رحم دلی. ضرورت پوری کرنے کو کہتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ ہر ایک کی ضرورت کیا ہے؟ مثلا چھوٹے بچے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت پہلے دیکھو، ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کی کیا ضرورت ہے. بچہ جب روتا ہے، اور یہ جو طبیب بھی ہیں یا نفسیات دان ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچے کے رونے کی ٹون ایک نہیں ہوتی، وہ کئی ٹونز میں روتا ہے بچہ. جب اس کو پیمپر بدلنا ہوتا ہے تو اور ٹون میں روتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اور ٹون میں روتا ہے، جب اس کو ماں ضرورت ہوتی ہے کہ میرے پاس ماں بیٹھے، وہ اور ٹون میں روتا ہے. جس طرح آپ کی موبائل کی رنگ ٹونز مختلف ہوتی ہیں، اور اس میں یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کے فون کا الگ ٹون لگا دیں. آپ اس ٹون سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کا فون آ رہا ہے، اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے. تو بچہ بھی ایک ٹون میں نہیں روتا، ایک آہنگ میں اور ایک طرز میں نہیں روتا. ہر رونے میں اس کے آواز میں فرق ہوتا ہے، اور صرف ماں سمجھتی ہے کہ یہ. بسا اوقات باپ بیٹھا ہوا ہے، باقی گھر والے کہتے ہیں بچے کو بھوک لگی ہے، وہ کہتی ہے نہیں اس کو نیند آئی ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ماں کہتی ہے نہیں نیند آئی ہے اس کو کہاں سے پتا کہ یہ بھوک کے لیے رو رہا ہے یا نیند کے لیے؟ تو وہ ٹون سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ نیند کا، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے رو رہا ہے. بچے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بچہ زبان نہیں رکھتا، رو کے اپنی ضرورت ظاہر کر دیتا ہے. ماں رحم دل ہوتی ہے. رحمت یہ ہے بچے کے اوپر، فوراً اس کی ضرورت جا کے جیسی ضرورت ہے ویسی پوری کرتی ہے اور بچہ سکون میں آ جاتا ہے. اسی طرح گھر میں ضرورت ہے، وہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب یہ عورت کی ٹون شوہر کو پتہ ہونی چاہیے، بیوی کی، کہ یہ بیوی جو اس وقت اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو ٹون سے سمجھ جائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اور کچھ تو عام ضرورتیں ہوتی ہیں، کامن ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے رونے کی یا التجا کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں یا اس خاتون کو، میری بیوی کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت اس کی بر وقت پوری کر دینا، یہ رحمت ہے. ضرورتیں مادی وسائل سے زیادہ انسان کی احساساتی ضرورتیں ہوتی ہیں. میاں بیوی کا تعلق آپس میں احساسات کا تعلق ہوتا ہے، جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے سب سے پہلی چیز جو توقع ہوتی ہے احساسات ہیں. وہ احساسات ایک دوسرے کی امانت ہوتے ہیں، وہ ضرورت ہیں. مرد سکون پاتا ہے چونکہ مرد کے احساسات اضطراب کا شکار ہوتے ہیں. اضطراب انتڑیوں میں ہوتا ہے، اس کو التہاب کہتے ہیں. طب کی اصطلاح میں مروڑ پڑتے ہیں پیٹ میں، یہ مروڑ طبیب ٹھیک کر سکتا ہے. جو شوہر کے پیٹ میں ہے، غلط چیز کھا لی، کوئی ابلی ہوئی نہیں تھی، پکی ہوئی نہیں تھی، تو وہ طبیب ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ پھکی دے گا، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اضطرابات انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں، دل میں ہوتے ہیں، احساسات میں ہوتے ہیں. اضطرابات جسمانی ہیں لیکن ان کا نام اضطراب نہیں ہوتا، ان کا الگ نام طبیبوں نے یا متعلقہ علوم نے رکھا ہوا ہے. اضطرابات قلبی چیز ہوتی ہیں اور ان کا تعلق احساسات سے ہوتا ہے اور جذبات سے ہوتا ہے. جیسے جن کے جذبات مجروح ہو جائیں، جن کے جذبات زخمی ہو جائیں، جن کے جذبات دبا دیے جائیں،
جیسے کسی کی توہین اگر ہوئی ہے محفل میں، بڑے مجمع میں اس کی توہین ہوئی ہے، یہ چوٹ لگی ہے. کہاں لگی ہے؟ اب آپ اس کا پورا ایم آر آئی کروا لیں، اس کا ایکس رے کرا لیں، جی توہین سے چوٹ کہاں لگی ہے. ایک بندہ کہتے ہیں مجھے شدید چوٹ لگی ہے، اس کو آپ لے جائیں، ایکس رے کروائیں، اس کا چوٹ کا میڈیکل پورا چیک کرائیں. جس کی توہین ہوئی ہے وہ کہیں گے اس کو کہیں بھی چوٹ نہیں لگی، جبکہ وہ مجروح ہے، سخت مجروح ہے. کہاں چوٹ لگی ہے؟ دل پہ چوٹ لگی ہے، ذہن میں چوٹ لگی ہے، احساسات کو چوٹ لگی ہے، جذبات کو چوٹ لگی ہے. اور آپ کے پاس وہ سکینر ہی نہیں ہے جو جذبات کی چوٹوں کو دیکھ سکے، وہ ایکس رے، وہ ایم آر آئی ہے ہی نہیں ہے آپ کے پاس جو جذبات، مجروح جذبات کی جراحت کو دیکھ سکے. چوٹ وہاں لگتی ہے اور اس چیز کو آپ نے تسکین دینا ہے. ضرورت یہ ہے جذبات کی تسکین، احساسات کا تبادلہ. ازدواجی سکون یوں نہیں ہوتا کہ صرف جنسی ازدواجی عمل انجام دینے سے، نہ، وہ ایک شعبہ ہے اور اس کی روزانہ ضرورت نہیں ہوتی مرد کو یا عورت کو، لیکن جذبات کی اور احساسات کی 24 گھنٹے ضرورت ہوتی ہے. 24 گھنٹے ان دونوں کو، چونکہ یہ تعلق ہی ازدواج والا جذبات کا اور احساسات کا تعلق ہے، چونکہ ان کے درمیان مودت ہے، رحمت ہے، تو یہ اگر ایک دوسرے کا دل دکھائیں، تانے دیں، تربیت کا اثر ہوتا ہے. عورت جس خاندان سے آئی ہے وہ تانا مار خاندان ہے، یعنی اس خاندان کے اندر، جیسے ابھی ہمارے ہیں نا مختلف تہذیبیں ہیں کچھ شہروں کی. فیصل آباد میں جگت مارتے ہیں لوگ. اگر فیصل آباد میں آپ نے شادی کر لی تو توقع رکھو کہ بیوی دن رات جگتیں مارے گی آپ کو، اور وہ جگتیں بھی بہت گھٹیا قسم کی مارتے ہیں وہ نا. وہ ایک تو ہوتا ہے نا جگت کے اندر کوئی ادب ہو، طنز ہو، کوئی ہنر ہو، بالکل ہی گھٹیا قسم کی جگت ماریں گے. یہ فیصل آباد بدنام ہو گیا ہے جگتوں کی وجہ سے. لیکن پرورش، ماحول، گھریلو اثر ہوتا ہے. جگت باز خاندان سے کوئی خاتون آئی، مرد آیا، جگتیں مارے گا. لیکن تانے مارنا، یہ ہر خاندان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تانے مارنا. عورت مرد کو تانا مارے گی، مرد عورت کو تانا مارے گا، ساس بہو کو تانا مارے گی، بہو ساس کو تانا مارے گی. تانا یعنی تکلیف دہ بات کرنا، ایسی بات کرنا جس سے اگلے کو تکلیف پہنچے، آگ لگے اس کو، اس کو تانا کہتے ہیں. تان، سرزنش ایک قسم کی گالی ہے، سمجھ لو تان ہے. لان، تان، یہ تان اس لان کے معنی میں آتا ہے، لان تان کرنا، کسی کے اس طرح سے عیب اچھالنا یا تکلیف دینا، اس کو شدید تکلیف دینا. یہ سکون ملتا ہے بعضوں کو، دوسروں کو تانا دے کے، دوسروں کو تکلیف دے بات کر کے، دل دکھانے سے ان کو سکون ملتا ہے. یہ مریض لوگ ہیں، فی قلوبہم مرض، جن کا دوسروں کے دل دکھانے سے، دوسروں کی توہین کرنے سے، دوسروں کی تحقیر کرنے سے، دوسروں کو ذلیل کرنے سے جن کو سکون ملتا ہے، یہ بیمار لوگ ہیں، یہ علاج کے محتاج ہیں. اگر کوئی موقع آتا بھی ہے تو نہ کرو، تانا نہ دو کسی کو بھی، تان نہ مارو اس پر. طنز اور چیز ہے، تان اور چیز ہے. طنز تکلیف دے، تان تکلیف دینے کو کہتے ہیں، جس کو مینا کہتے ہیں اردو میں، اور مینا، مینے پنجابی والے کہتے ہیں مینا دینا، یعنی تکلیف دہ بات کرنا، دل دکھانے والی بات کرنا. بے شک اس کی کوئی بنیاد ہوگی یا بے بنیاد ہو، بنیاد ہو اور تانا دیں تو بھی برا ہے، بے بنیاد ہو تو بھی برا ہے. مثلا کسی سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو غلط کام، عموماً جیسے گھر میں بہو آئی ہے، اس سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اب ساس نے اس کو تانا دینا ہے. تو تانے میں صرف یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط کام کر دیا ہے تو نے، بلکہ اس کو اس کے گھر تک لے جاتی ہے، پیچھے تک، اس کے آباء و اجداد تک، ماں تک لے جاتی ہے کہ تجھے ماں نے ہی کچھ نہیں سکھایا، تیری ماں ہی ایسے تھی، تیری ماں میں کوئی ہنر ہوتا تو تجھے سکھا کے بھیجتی. یہ اس طرح کی چھری چلاتی ہے ایک طرح سے نا یہ ساس.
یہ انسان کو جریحہ دار کرتی ہے یہ چیز. اس سے پھر دل میں عقدے پیدا ہوتے ہیں، دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کینہ بنتا ہے. پہلے نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ نفرت پختہ ہو کے کینے میں بدل جاتی ہے، دشمنی میں بدل جاتی ہے، اور نفرت بڑھ کے عقدہ بن جاتی ہے، کمپلیکس بن جاتی ہے. یہ پھر انتقام شروع ہو جاتا ہے، جوابی کارروائی شروع ہو جاتی ہے کہ میرا دل دکھایا ہے، اب میں نے بھی آگ لگانی ہے تجھے، میں نے بھی جد آباد تیرے ایک کر دینے ہیں. یہ بیماریاں ہیں جو اخلاقی طور پر یا سماجی طور پر پیدا ہوتی ہیں، جن کو گھر کے گہوارے میں حل کرنا ہے. رحمت، نرم دلی، ہمدردی ضرورت کے موقع پر، یعنی جو ضرورت ہے کسی کی وہ ضرورت آپ پوری کریں اس کی. اور میں نے عرض کیا کہ مادی ضرورتوں سے زیادہ لوگوں کی مانوی ضرورتیں ہوتی ہیں، احساساتی ضرورتیں ہوتی ہیں، جذباتی ضرورتیں ہوتی ہیں. جیسے یتیم کو قرآن فرماتا ہے تکریم کرو، یتیم کو تکریم کرو. ہمارا جو طریقہ ہے، رائج طریقہ، سب سے برا طریقہ یتیم پروری ہے. یتیم خانہ بناتے ہیں، پھر اس میں سارے یتیم جمع کرتے ہیں، یتیم جمع کر کے پھر ان کی تشہیر کرتے ہیں، بورڈ لگاتے ہیں، پھر لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں یتیموں کا، پھر یتیموں کو لے کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، یتیموں کے نام پر چندے جمع کرتے ہیں. یعنی بالکل یتیم کی شخصیت کو چکنا چور کر دیتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں یتیم کی شخصیت کو. قرآن فرماتے تکریم کرو، مسکین اور یتیم کی تکریم کرو، اس کا اکرام کرو، اس کو شرف دو، اس کو عزت دو، اس کو وقار دو، اس کو حیثیت دو، تاکہ معاشرے میں دوسروں کی طرح سر اٹھا سکے، عزت و آبرو کے ساتھ رہے. تکریم کرو یتیم کی. بسا اوقات آپ مدد اس طرح سے کرتے ہو کہ یتیم بالکل اس کے اوپر خاک پڑ جاتی ہے، وہ احساس کرتا ہے کہ یہ مدد کرنے کے بجائے اگر زمین پھٹ جائے میں دفن ہو جاؤں تو کہیں بہتر ہے. یہ جو یتیم ہیں یا جنہوں نے یتیمی گزاری ہے ان کو پتا ہے. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے یتیمی گزاری ہے، میں 3-4 سال کا تھا، یتیم ہو گیا، تو پورا تجربہ ہے کہ یتیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یتیم پہ کیا گزرتی ہے، اور یتیم کی شخصیت کس طرح ڈیمیج کی جاتی ہے. لیکن اب اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یتیم ٹھیک رہے تو خدا اس کا دستگیر بن جاتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے. لیکن اگر یتیم بھی اسی رو میں بہہ جائے تو پھر برا انجام ہوتا ہے اس کا. آپ یتیم کی جو ضرورتیں پوری کرتے ہو صرف اس کا جوتا کپڑا نہیں ہے، یتیم کو سب سے بڑا خلا، گیپ، محبت و ہمدردی کا. باپ مر گیا، اس کا باپ صرف جوتے نہیں دیتا کہ آپ جوتے دے کے سمجھو پورا ہو گیا یتیم. باپ کیا کرتے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، ان سے ہمدردی نہیں کرتے، ان کی قلبی ضرورتیں نہیں پوری کرتے، ان کو سہارا نہیں دیتے، آپ ان کو شخصیت نہیں دیتے، احترام نہیں دیتے ان کو، اپنے بچوں کو. وہ ساری چیزیں یتیم کی ضرورت ہیں. وہ کر کے دیکھو، جوتا بے شک نہ دو اس کو، ننگے پاؤں چل لے گا. وہ کہتے ہیں یتیم رونے کے عادی ہوتے ہیں، بس یتیم رو رہا ہے چپ کرا دو، تو اس سے رونے سے کوئی نہیں، یتیم رونے کے عادی ہوتے ہیں. یتیموں کو اگر کرنی ہے تکریم دو، ان کو عزت دو، وقار دو. آپ یہ رحمت کا معنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بیوی کو جوتے کپڑے سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہے. چونکہ اللہ نے ہدیہ دیا تھا شادی کے بعد آپ کو مودت اور رحمت. یہ مودت کا عطر روزانہ سپرے کرو گھر کے اندر، محبت کا. اور رحمت، ہمدردی، احساسات، جذبات، قلبی اور ذہنی ضرورتیں پوری کرو، قلبی ضرورتیں پوری کرو. اگر قلب جریہ دار ہوگا پھر نظام خراب ہو جائے گا. ذلیل کر کے ایک دوسرے کو، مثلا مرد عورت کو گھر میں ذلیل کر کے رکھے، پھر اس ذلیل سے اپنے بچے پیدا کرے. تو جب ماں ذلیل رکھی ہوئی ہے تو ذلیل ماں کے بچے بھی ذلیل ہی ہوں گے، پھر وہ ان کو عزت دے گی. تم عورت کو عزت دو، احترام دو، تاکہ وہ تمہاری اولاد کو عزت و احترام دے، باشخصیت بنائے. اگر تم نے اس کی شخصیت خراب کر دی، یہ تمہاری اولاد کی شخصیت خراب کر دی. اسی طرح عورت اگر مرد کو ذلیل کرے، پھر اس ذلیل مرد کے ساتھ زندگی گزارے،
تو ذلیل مرد کے ساتھ زندگی گزارنے سے عورت کو عزت تو نہیں ملتی، ذلیل ہی ہوگی۔ جب اپنے خامد کو خود ذلیل کر دیا ہے تو پھر آپ توقع نہ رکھو کہ آپ کی عزت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ جو عورتیں شوہر کی تذلیل کرتی ہیں اپنے بچوں کے ہاں بھی اب ذلیل رہتی ہیں خود، یعنی بچوں کے دلوں سے اس ماں کا احترام نکل جاتا ہے، وہ نہیں کرتی، ان کو بچے نہیں کرتے احترام۔ بچے کو موقع ملے، یہ لڑکی لڑکا جو جوان ہوں گے جب کالج جائیں گے تو سب سے پہلی توہین اسی ماں کی کریں گے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے باپ کی کیسے یہ تذلیل کرتی ہے۔ مودت و رحمت توشہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اصل محبت وہی ہے جو نکاح کے بعد آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ اللہ نے دی ہے۔ وہ جو نکاح سے پہلے پیدا ہو گئی تھی وہ کسی اور چیز نے وہ محبت پیدا کی، اس کا نام محبت نہیں ہے، وہ شہوت ہے، وہ ہوس ہے۔ ہوس کو محبت کا نام دے کر آپ تزئین نہیں کر سکتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ ازدواج، سکون گھر کے اندر اور مودت و رحمت زوج و زوجہ کی آپس میں، یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جو اہل فکر تفکر کرنے والی قوم کے لیے ہیں۔ جو تفکر نہیں کر سکتے انہیں یہ نشانیاں نہیں سمجھ میں آتی، گھر کے اندر موجود ہیں لیکن یہ نشانیاں ان کی فہم میں نہیں ہیں، چونکہ تفکر ہی نہیں کرتے، ذہن ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہیں، یعنی نادان ہیں، جاہل ہیں، احمق ہیں، بے بصیرت ہیں، اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو قرآن نے کہا ہے سمن بکمن امیون، یہ اندھے بہرے گونگے جو اللہ کی نشانیاں اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنے ماحول میں تشخیص نہیں دے سکتے، مودت اور رحمت اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ عورت مرد میں تلخی بھی ہوتی ہے، تلخیوں میں محبت نظر آتی ہے۔ آپ مائیں عموماً بچوں پہ تشدد کرتی ہیں، پنجابی مائیں زیادہ اظہار محبت جھاڑو سے یا ڈنڈے سے یا جوتے سے کرتی ہیں۔ وہ بچہ، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مارا ماں نے اس کو۔ بعض بچے ایسے ہیں کہ وہ میرے خیال میں بڑھاپے تک مار کھاتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ماں سے نفرت نہیں ہوئی، چونکہ ماں کے اس غصے میں محبت بچے کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ماں کی غصے میں محبت ہوتی ہے، کبھی بھی محبت سے خالی غصہ ماں بچے پہ نہیں کرتی، غصہ کرتی ہے لیکن اس میں محبت ہوتی ہے، اس لیے یہ بھول جاتے ہیں سب، ہم سب بھول جاتے ہیں، ماں کی مار بھول جاتے ہیں۔ باپ جب غصہ ہوتا ہے تو اس میں اندر محبت شامل ہوتی ہے، استاد جب غصہ ہوتا ہے اس کے اندر محبت شامل ہوتی ہے، لیکن یہی بات جو ماں نے کی ہے یہ خالہ کر دے، غصہ آتا ہے اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس میں محبت نہیں ہے۔ یا ساس یہی بات کر دے، جو ماں کہتی ہے ساس کہہ دے یہی بات، آگ لگ جاتی ہے، اس نے کیوں کہا ہے؟ چونکہ ساس کی بات میں غصہ ہے، محبت نہیں ہوتی۔ تو اگر محبت کے ساتھ تلخی ہو، وہ تلخی گوارا ہوتی ہے، سہ لیتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے تلخی، کبھی اختلاف آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، مودت و محبت اور رحمت کو وہ زائل نہیں کرتے، اسے ختم نہیں ہونے دیتے، وہ پھر بھی قائم رہتی ہے اپنی جگہ پر، اور محسوس کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی بات چیت میں، غصے کے باوجود مودت و رحمت محسوس کرتے ہیں، اور وہ رہنی چاہیے۔ اس حد تک گھریلو اختلاف کو، تلخی کو نہ لے جاؤ کہ گھر میں احساس کرے عورت کے اس سے مجھ سے مودت نہیں ہے یا رحمت نہیں ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے، نرم نہیں ہے، بلکہ یہ دشمن ہے، بلکہ یہ نفرت مجھ سے کرتا ہے، اس حد تک اس معاملے کو نہ لے جاؤ۔ اور آسان ہے یہ کام، صرف مردوں کا غرور اور عورتوں کی حماقت، نادانی رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں، مرد اپنا غرور گھر میں کنٹرول کرے
کوئی بیوی کے سامنے آپ کو کوئی حد کی عزت نہیں ہوتی. جب یعنی بیوی کے سامنے جس حالت میں مرد ہو جاتا ہے ایسی حالت کسی اور کے سامنے بنا سکتا ہے؟ جب بیوی کے سامنے اس حد تک آپ ہو جاتے ہو تو وہاں آپ کی کوئی عزت خراب نہیں ہوتی. لیکن باہر آپ کرو یہی کام جو ازدواجی رشتہ باہر گلی میں کرو، ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے آپ. بیویاں لباس ہیں آپ کا، عورت لباس ہے مرد کا، مرد لباس ہے. اگر کوئی کمزوری ہو بھی تو وہ بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے، اچھالنی نہیں چاہیے. لیکن اول تو وہ کمزوری ہوتی نہیں ہے، ان کا رشتہ ایسا ہے. مرد اپنا غرور عورت کو نہ دکھائے اور عورت اپنی نادانی مرد کو نہ دکھائے. عورتوں میں عموماً نادانی زیادہ مشکل کھڑی کرتی ہے اور مرد میں غرور. جب یہ دونوں میں یہ چیز نمایاں ہو جائے پھر مودت و رحمت کا رشتہ ختم ہوتا ہے، سکون نہیں رہتا اور وہ گھر ایک جہنم بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے یہ رشتہ بنایا ہے اور اس میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں. تو اگر اللہ کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی ازدواجی زندگی میں دیکھو. روز آپ کو نظر آئیں گی اللہ کی نشانیاں، ہر دن آپ کو اپنے گھر کے اندر نظر آئیں گی. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیاں ہیں. اور آخر میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں تفکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی یہ آپ کی ایک دینی کتاب بھی ہے. آپ کی ازدواجی زندگی دینی کتاب ہے، آپ کی خدا شناسی کی کتاب بھی ہے، چونکہ نشانیاں ہیں اللہ کی یہ ساری. تو یہ نشانیاں اپنے گھر میں پیدا کرو، نمایاں کرو، برملا کرو، پڑھو ان کو، تاکہ اللہ پر آپ کا توکل بڑھ جائے اور اللہ اس خاندان کو اپنی مزید نعمتوں سے نوازے انشاءاللہ. باقی جو مسائل شادی میں پیش آتے ہیں، یوں نہیں کہ ان کا مارجن قرآن نے نہیں رکھا ہوا. اختلاف ہوتا ہے، پھر بہت ناگواری آ جاتی ہے، اس کے لیے طلاق رکھی ہوئی ہے کہ عذاب والی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ الگ ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ، ایک دوسرے کو چھوڑ دو، بجائے ایک دوسرے کو ٹارچر کرنے کے ایک دوسرے سے خلاصی حاصل کر لو. وہ ایک الگ راستہ رکھا ہے. لیکن جو قرآن کریم نے نظام بنایا ہے انسان کی جنسی زندگی کے پہلو کے لیے تقوی کا نظام، حفاظتی نظام بنایا ہے، اس کے مطابق ازدواج ہے. اور ازدواج جس کے ضمن میں انسان کی ساری زندگی آ جاتی ہے. اور اگر ایک دفعہ انسان ازدواجی سکون حاصل کر لے، اضطرابات انسان کے ختم ہو جائیں، معاشی زندگی، سماجی زندگی، تعلیمی زندگی، پیشہ ورانہ زندگی، دینی زندگی، عبادی زندگی، اس سب میں یہ سکون منتقل ہو جاتا ہے. اور اگر یہاں اضطراب رہا باقی ساری زندگی میں اضطراب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین و مومنات کو زیور عفت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار ہم سب کو اپنی زندگی میں تقوی اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.